السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو کے مشہور افسانہ نگار منشی پریم چند کا لکھا ہوا مشہور افسانہ پوس کی رات یہ پڑھیں گے۔ اس افسانے کو پڑھنے سے پہلے ہم ایک پس منظر دیکھ لیں گے، جس میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کسان اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ قرض کے بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ بینکوں کا قرض، مہاجنوں کا قرض۔ وہ کسان جو لوگوں کے لیے اناج کا انتظام کرتا ہے، کیا اس کسان کے ان کھیتوں پر اس کا حق ہے؟ نہیں ہے۔ بینک لوٹ رہے ہیں، مہاجن لوٹ رہے ہیں۔ اسی لیے اردو کے مشہور شاعر علامہ اقبال نے کہا تھا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ دہقاں کسان کہ جس کسان کو اپنی ہی کھیتی سے اناج نہ مل رہا ہو، یعنی وہ اناج تو اگاتا ہے لیکن سارے کا سارا پیسہ مہاجن یا بینک لوٹ لیتے ہیں۔ تو یہ ہوا اس کا پس منظر۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے مشہور جو افسانہ نگار ہے پریم چند کی حیات و شخصیت سے متعلق۔ اب ہم نے اس افسانے کا پس منظر دیکھ لیا کہ اس میں ایک کسان کی مجبوری، اس کی مفلسی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اب پہلے دیکھیں گے ہم پوس کی رات کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ پوس کے معنی وہ زمانہ، وہ وقت، خصوصاً دسمبر 15 سے جنوری 15 تک، پوس جس کے معنی سردی کا وقت، سردی کے دن، خصوصاً دسمبر 15 سے جنوری 15 تک کا جو وقت ہے، وہ بہت ہی کڑاکی کی سردی ہوتی ہے، جس میں اسی کو عنوان بنا کر منشی پریم چند نے یہ افسانہ لکھا ہے کسان کی زندگی پر۔ اب ہم منشی پریم چند جو اردو کے مشہور افسانہ نگار، ناول نگار ہے، جنہوں نے حقیقت نگاری کو پیش کیا ہے، دیہاتی زندگی کو پیش کیا ہے، خواتین کے جو مسائل ہے ان کو پیش کیا ہے، غریب اور مجبور انسان، ان کے افسانوں اور ناول کا کردار رہا ہے، وہ سماج میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ پریم چند کو اردو اور ہندی کا پہلا افسانہ نگار تسلیم کیا گیا ہے۔ وہ 31 جولائی 1880 کو بنارس کے ایک گاؤں لمحی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا، یاد رکھیے۔ شروع میں وہ نواب رائے کے نام سے لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک معلم یعنی درس و تدریس کے بھی فرائض انجام دیے۔ سب سے پہلا ان کا کہانیوں کا جو مجموعہ ہے، جس کا نام سوز وطن ہے، جو 1908 میں شائع ہوا تھا، جسے انگریزی حکومت نے ضبط کر دیا، یعنی اس پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ان کے مشہور جو ناول ہے وہ یاد رکھو، گودان، غبن، میدان عمل، بازار حسن۔ یہ ایسا عظیم مصنف، ایسا عظیم افسانہ نگار 8 اکتوبر 1936 کو اس دار فانی سے
कोच कर गया, यानी इंतकाल कर गया। अब उसके बाद ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ये जो किस्म है ये सबक की, वो अफसाना है। अफसाना किसे कहते हैं वो देखेंगे। पोस की रात जो मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है, जिसके हमने पोस के मानी भी देखे कि कड़ाके की सर्दी का जो ज़माना है, खुसूसन 15 दिसंबर से 15 जनवरी का जो वक्त होता है वो। अब यहाँ हम देखेंगे अफसाना। जिस तरह से नज़्म की हमने किस्में देखी है कि नात, कसीदा, मरसिया वगैरह वगैरह, इसी तरह नस्र में भी अफसाना, नावेल, ड्रामा ये सब होता है। अफसाने में किसी ज़िंदगी के किसी एक वाक़े की, ज़िंदगी के एक पहलू की अक्कासी की जाती है, जिसमें प्लॉट होता है, किरदार होता है, मरकज़ी ख़याल होता है, और ख़ुसूसन कम लफ्ज़ों में अपनी बात मुसन्निफ़ बयान करने की, या अफसाना निगार अपनी बात कम लफ्ज़ों में बयान करता है, कम लफ्ज़ों में अपनी बात बयान करता है। लेकिन इसमें ख़ास बात ये रखी जाती है कि उसकी इब्तिदा भी हो, उसका वस्त हो, उसका अंजाम भी हो, और इसको मरकज़ी ख़याल का भी ख़ास ख़याल रखा जाता है। ये हो गया पहला हिस्सा। अब हम दूसरे हिस्से में पोस की रात के किरदार देखेंगे, पोस की रात में जो कहानी बयान की गई वो देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।